کبھی دل تھک جائے، کبھی آنکھیں نم ہو جائیں، کبھی سجدے میں بھی سکون نہ ملے، تو سمجھ جائیے روح اپنے رب کو پکار رہی ہے، اور اسی پکار کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہ صدا ہے جو صرف حاجیوں کی نہیں بلکہ ہر ٹوٹے دل، ہر بے چین روح اور ہر سچے بندے کی پکار ہے۔ آئیے آج ہم اس عظیم پکار کے اصل مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان، عشق، توبہ اور قربانی کے سفر پر نکلتے ہیں، جہاں صرف ایک ہی منزل ہے: اللہ کی رضا اور اس کی قربت۔ تو دل سے سنیے، یہ بات صرف الفاظ نہیں، ایک روحانی سفر ہے، ایک پکار ہے: لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین، کبھی سوچا ہے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک صدا نہیں، یہ بندگی کا اعلان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کے دربار میں جانے والوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ مگر افسوس، آج ہم نے ان کلمات کو صرف حج اور عمرہ تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ یہ وہ پکار ہے جو ہر مومن کے دل سے روز نکلنی چاہیے: لبیک اللہم لبیک۔ یعنی اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں آیا ہوں تیری طرف دوڑتا ہوا، تیرا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں گیا۔ جب کوئی دل سے یہ کہتا ہے تو فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، عرش پر لرزش آ جاتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنی بار سچ میں رب کو لبیک کہتے ہیں؟ ہم دن رات دنیا کی آوازوں میں گم ہیں۔ دنیا پکارے تو فوراً لبیک، موبائل بجے تو فوراً لبیک، مگر جب اللہ پکارے، اذان ہو، نماز کا وقت ہو، قرآن کی آواز آئے، تو ہماری لبیک کہاں چلی جاتی ہے؟ کبھی رات کے سناٹے میں دل سے نکل کر رب کو کہا ہے: لبیک یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، ہر طرف اندھیرے ہیں، بس تیرا نور چاہیے۔ کبھی سجدے میں جا کر کہا: لبیک، میں آ گیا ہوں، گناہ گار ہوں، خالی ہاتھ ہوں، مگر تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ لبیک کہنا صرف الفاظ نہیں، یہ عمل ہے، جذبہ ہے مکمل سپردگی کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیٹے کی قربانی دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے دل سے لبیک کہا۔ جب مریم علیہ السلام نے اکیلے بیٹے کو جنم دیا تو لبیک کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی تو وہ دراصل رب کو لبیک کہہ رہے تھے۔ تو آج ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم رب سے کیوں شرما رہے ہیں؟ کیا وہ رب نہیں جو چھپ کر رونے والے دلوں کو جانتا ہے، جو سسکیوں سے واقف ہے، جو دن کے شور میں، رات کی تنہائی میں، دل کے نہا خانوں میں سننے والا ہے: لبیک اللہم لبیک۔ آج یہ کلمات صرف حج میں کہنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر دہرانے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا ہمیں توڑ دے، جب امیدیں دم توڑ دیں، تب رب کی طرف پلٹ کر کہنا: لبیک، اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ اس کے دل کے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار بن جاتے ہیں، یہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بن جاتے ہیں، یہ اس کے اندر کا بوجھ ہلکا کرنے والی صدا بن جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایک لمحہ ایسا محسوس کیا ہے جب دنیا کی ساری آوازیں خاموش ہو جائیں، جب سب ساتھ چھوٹ جائیں، تب ایک ہی صدا دل سے نکلتی ہے: لبیک یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ اس صدا کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ خود فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی تم جیسا رب کو پکارو گے ویسا ہی جواب ملے گا۔ اگر ہم سچے دل سے پکاریں تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیسے خاموش رہے گا؟ لبیک کہنا صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ توبہ ہے، یہ واپسی ہے، یہ تسلیم ہے، یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، اب بس تو ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، لبیک وہی بندہ کہتا ہے جو تھک چکا ہو، جو دنیا سے مایوس ہو چکا ہو، جو جان چکا ہو کہ سکھ، سکون، راحت کسی انسان، مال یا دنیاوی چیز میں نہیں ہے، صرف تیرے در پر ہے یا اللہ۔ تو جب تم لبیک کہو تو پورا دل،
پورا وجود، پورا نفس رب کی طرف جھک جائے، زبان پر لبیک ہو، دل میں خشیت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور دل کہے یا اللہ تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا، نہ اب کبھی پکاروں گا، اور اللہ بھی جواب دیتا ہے۔ خاموشی میں، سکون میں، دل کے نور میں رب فرماتا ہے میرے بندے میں بھی تیرے قریب ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تم سچے ہو، تمہارے لبیک میں دنیا کی ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اخلاص ہو، طلب ہو، عشق ہو۔ تو آؤ آج سے عہد کریں، یہ زبان صرف دنیا کو لبیک نہ کہے بلکہ دل سے نکل کر روز رب کو پکارے لبیک اللہم لبیک، تاکہ وہ رب جو سب سے قریب ہے ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ اے اللہ ہم تھک چکے ہیں، ہم تیری طرف پلٹنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے۔ لبیک اللہم لبیک۔